والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 نمبر آیا سورہ فرقان۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدقت یا رب العالمین۔ اور کالا کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ربی اے میرے رب انا یقیناً قومی میری قوم اتخذو بنایا انہوں نے حاض القرآن اس قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا ترک کیا ہوا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکلی ہر ایک نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین مجرموں میں سے وکفا اور کافی ہے بربک آپ کا رب ہادیً ہدایت دینے والا ونصیرا اور مدد کرنے والا۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور بادل بن جائیں گے اور آسمان سے فرشتوں کو اتارا جائے گا، اس دن رحمان کے لیے حق ہوگی بادشاہت اور کافروں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یقیناً اس نے مجھے نصیحت کے آ جانے کے بعد ذکر کے آ جانے کے بعد بہکا دیا، بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ شیطان انسان کا کھلا واضح دشمن اور دھوکہ دینے والا ہے۔ پھر فرمایا وقال الرسول یا ربی اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے رب۔ یہ دو معاملات میں ہو سکتا ہے، ایک تو دنیا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں لوگوں کو قرآن سنایا، انہوں نے انکار کیا، بلکہ کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہ، شور مچاؤ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں شور مچایا کرو، اونچی اونچی باتیں کیا کرو تاکہ لوگوں کی توجہ ہو ہی نہ اور یہ صحیح طور پہ قرآن نہ پڑھ سکیں نہ سنا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، اسے سنو، وانصتوا خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، توجہ کے ساتھ سنا کرو قرآن کریم کو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکایت کی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں ماننے کی طرف آ رہے۔ یا دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے۔ اس میں اولین مخاطب تو جو ہوں گے وہ قریش ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے قرآن کریم کا انکار کیا، اور دوسرے معنی میں کہیں نہ کہیں ہم سب آ جاتے ہیں۔ جو قرآن کریم کی طرف اس طرح توجہ نہیں کر رہا جو قرآن کا حق ہے، جو قرآن کا حق ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہمارے موبائل میں کسی دوست کا میسج آ جائے اور دوست ہمارا بڑا پیارا ہو جس سے ہمیں بڑی محبت ہو، اس کا میسج آ جائے تو ہم بڑا محفوظ رکھتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں اسے۔ نہیں سمجھ آتا ہم 10 بندوں سے پوچھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یار یہ بتانا اس میں میسج میں مجھے اس کی لینگویج سمجھ نہیں آ رہی، بتا دو میرے دوست مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہم سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ذات اللہ احکم الحاکمین کی ہے، اس سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اس سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ قیدی آئے، قیدیوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا، وہ آگے پیچھے ہو گیا تو اس کی ماں تڑپ رہی ہے، کبھی ادھر تلاش کر رہی ہے بچے کو کہ میرا بچہ بھوکا ہوگا، کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ عورت
بھاگ دوڑ کر رہی ہے، قیدی ہے، بچہ اس کا مل نہیں رہا، بچہ ملتا ہے تو اسے سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ یہ کیفیتیں دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ دیکھتے ہو کس طرح پیار کرتی ہے ماں؟ اللہ تو اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ چند لمحوں کے لیے بچہ نظروں سے دائیں بائیں ہوا، ماں تڑپ اٹھی کہ میرا بچہ کدھر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ آپ سے، مجھ سے۔ اور دوسری حدیث کو اگر لے لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، خود سے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس میں سے زمین پر اتارا۔ جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، وہ ایک حصہ رحمت کا اہل زمین کی طرف اتارا گیا ہے۔ 99 حصے مالک کے پاس، 99 حصے۔ لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کریں گے، قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی کیا کہیں گے؟ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ کلام اللہ کا ہے، ہمیں الجھا دیا گیا چھوٹے مسئلوں میں، جن کی اتنی شاید اہمیت نہیں تھی جتنی ہم نے بنا لی ہے۔ اصل تھا یہ کلام، اور یہ کلام تھا سپر آئین، قانون، شریعت، اسے نافذ ہونا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ آج تک ملک پاکستان کی ہماری ذلت اور بھٹکنے اور جو بھی آپ نام دے لیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ کیا، وعدہ توڑ دیا اللہ سے کر کے کہ یا اللہ ایک وطن دے، ہم تیرا دین نافذ کریں گے۔ اللہ نے وطن دے دیا، کیا نافذ کیا ہم نے؟ آج تک ہماری عدالتوں میں انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، یہ نافذ کیا ہم نے اسلام۔ اور مسجدوں میں بھی ہم چھوٹی باتوں میں بس الجھے ہیں، کسی نے کہا ہاتھ یوں کرو، کسی نے کہا نہیں کرو، بحثیں ہو رہی ہیں، سالوں سال گزر گئے، کیا ملا؟ اس طرف آئی نہیں۔ اور وہ بھی چاہتے ہیں، جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ بھی چاہتا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بندے کھڑے کر دیتے ہیں ایسے ہی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کھڑے کر دیتے ہیں یہ مسئلہ اجاگر کرو، وہ ادھر سے، وہ ادھر سے، وہ ادھر سے، وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ آپ ابھی دیکھ لیں، یہ جیلم کا جو معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ سارا سلسلہ نکلے گا جا کر کے کہ کن کی شے پر کہاں سے تاریں ہلتی ہیں اور کون کون سے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، اور ان مسائل میں عوام کو لگا دیا جاتا ہے، اور حکمران جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے بارے میں 3 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ 3 بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی ہیں۔ فاسق، کافر تک اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال قرآن کو ترک تو کرنے والوں میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت کریں تو کریں، ورنہ ہم شامل ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں سادہ پڑھنا بھی جو ہے وہ معاملہ بہت آگے چلا گیا، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کہاں ٹائم نکلتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، قرآن پاک کی 30 پارے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا سلسلہ، یہ بہت بعد کا صحابہ کرام کا یا تابعین کے دور کا ہے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن کریم کی، یہ بھی بعد کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آیات اور جو صورتیں ہیں یہی ایک ترتیب تھی بس، باقی ساری رکوع، پارے اور منزلیں 7، یہ ساری چلیں وہ لمبی بات جائے گی، بہرحال یہ ساری بات کی۔ وہ 30 پارے بنا لیے کہ مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ مکمل کرنا ہو تو یہ بن جائے، 7 دن میں مکمل کرنا ہو تو 7 منزلیں بنا لی تاکہ ہم اس کو اس طرح مکمل کر سکیں۔ یہ اپنے اپنے حساب سے بنائے گئے بعد میں، تاکہ جس نے 7 دن میں پڑھنا ہو یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں 7 دن میں مکمل کر لے، اور جس نے مہینے میں وہ پاروں کی تقسیم کر دی تاکہ مہینے میں ایک ایک پارہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا وہ جو بڑا کم پڑھتا، بہت کم پڑھتا، وہ مہینے میں ضرور مکمل کر لیتا قرآن کریم کو۔ ورنہ ایسے بھی ہیں جو ایک ایک رات میں قرآن کریم پڑھنے والے ہیں صحابہ کرام سے، ایک رات میں قرآن کریم، خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آتا ہے کہ ایک رات میں مکمل قرآن کریم پڑھنا،
تو بہرحال یہ ہمیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تلاوت، اور تلاوت میں اگر ہم تھوڑی سی بات آگے چلی جائے تو ہمیں جو پرانا پڑھا ہے نا، ہم اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الفاظ میں اتنی غلطیاں کر جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے لحن جلی، ایک ہوتا ہے لحن خفی. خفی ہوتا ہے کوئی ہلکی سی غلطی ہوگی تو وہ برداشت والی ہے. لحن جلی جو ہو جاتا ہے وہاں تو مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. لیکن اسی لمن کو اگر تھوڑا سا لا لمبا کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. لام کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تو وہ ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول، وہ لا بن گیا. علیم عین کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کی صفاتی ناموں میں سے جاننے والا، اور اگر حمزہ کے ساتھ ہو جائے تو دردناک. اب کیا ہوگا اس میں؟ یہ بڑی کوتاہی ہے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن، اے میرے رب یقیناً میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا. اس قرآن کو عمل میں، پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں سارے معاملات آ جائیں گے. وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ اگر یہ بڑے بڑے سردار آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی پہ اتر آئے ہیں، تو یہ نئی بات نہیں ہے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے وہ ایک معرکہ حق و باطل کا، اور اس میں ایمان والوں کے ایمان کی پرکھ کہ یہ کس لیول کے مومن ہیں، وہ باطل کے ساتھ جب کشاکش ہوتی ہے پھر ایمان کا پتہ چلتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ غزہ والوں کا ایمان کیا ہے اور پاکستان والوں کا ایمان کیا ہے. پتہ تبھی چلتا ہے جب سامنے آتی ہے بات، جب میدان سجتا ہے بات پھر ہی سامنے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، مجرم کھڑے ہوئے نبیوں کے مقابلہ میں، اور نبی اور ان پر ایمان لانے والوں نے پامردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے بتایا کہ ایمان کوئی شے ہے، ایمان ایک طاقت کا نام ہے. انہوں نے مقابلہ کر کے بتایا. وَقَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا، اور مددگار بھی آپ کے لیے وہی کافی ہے. یقیناً اللہ ہی مددگار اور اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں. اور کہا رسول نے اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، ترک کر دیا. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے مجرمین میں سے، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. کل ہم نے بات کی تھی کہ کاش نہیں کہنا چاہیے، یار کاش میں نہ جاتا تو ایسے نہ ہوتا، کاش میں یہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. کاش میں، یہ لفظ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا، شیطان کے قریب کرنے والا اور اللہ کی رضا کے خلاف لفظ ہے. تو کیا کہنا چاہیے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا اس نے جو چاہا ہو گیا. آگے ہے کسی کے ہاں کوئی اللہ نے اولاد دی، اب اس کو مبارکباد دینا. وہ مسنون الفاظ یہ ہیں، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب فبلغ اشدہ ورزقت برہ. بارک اللہ، برکت دے اللہ، لک تیرے لیے، فی الموہوب لک، جو اللہ نے تجھے اولاد کی نعمت یا بیٹا اللہ نے تجھے عطا کیا، اللہ اس میں تجھے برکت عطا فرمائے. وشکرت الواہب، اور تو شکریہ ادا کرے جس نے تجھے یہ اولاد کی نعمت عطا کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے. اللہ تیرے لیے برکت رکھے جو تجھے اس نے اولاد عطا کی ہے، اور اللہ تجھے توفیق عطا فرمائے. آسان لفظوں میں اللہ تجھے توفیق عطا فرمائے کہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بن جائے. وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اور یہ بچہ جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے یہ بھرپور جوانی کی عمر کو، طاقت کی عمر کو پہنچے. وَرُزِقْتَ بِرَّهُ، اور اس کی بھلائیاں
اس کی نیکیاں، اس کے احسان، اس کی جو ہے وہ بھلائی اور نیکی تجھے اللہ تعالیٰ تجھے حاصل ہو، تیرے نصیب میں ہو، یعنی وہ بچہ بڑا بھی ہو اور وہ تیرے ساتھ اصل میں برہ ہو، نیکی کرے والدین کے ساتھ، آتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن جائے، جب تو بوڑھا ہو اور وہ جوان ہو تو تیرے ساتھ اچھا سلوک کر کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بنے، اصل یہ مفہوم اس کا تو اب یہ تو جس نے سنا کہ یار فلاں کے بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، اس نے مبارکباد دے دی، اب جس نے مبارک وصول کی ہے وہ بھی واپس پلٹ کے جواب دے، جس طرح چھینک کا جواب ہوتا ہے نا اسی طرح جواب دے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجزاک اللہ خیرا ورزقک اللہ مثلہ واجزل ثوابک، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ برکت دے تیرے لیے بھی، تو نے میرے لیے برکت کی دعا کی، اللہ تجھے بھی برکت عطا فرمائے، وبارک علیک، اور اللہ تجھ پر برکتیں نازل فرمائے، وجزاک اللہ خیرا، اور اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ دے جو تو نے میرے لیے دعا کی ہے، ورزقک اللہ مثلہ، اور اللہ تجھے بھی اولاد کی اسی طرح نعمت عطا فرمائے، تجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی پھل عطا فرمائے، وَأَجْزَلَ ثَوَابَک، اور اللہ تعالیٰ تجھے بہترین اس کا جو ہے ثواب اور اجر عطا فرمائے جو تو نے جذبات میرے بارے میں رکھے اور کہے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے تیرے لیے اور تجھ پر برکت نازل کرے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، تجھے بھی اولاد کا رزق میری طرح عطا فرمائے اور تجھے اللہ تعالیٰ بہترین اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ